السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر کا جو آغاز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اس کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے ہوگی۔ فتحہ کے معنی کھولنے کے آتے ہیں، اور چونکہ قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے لہذا اسے فاتحہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اب قرآن پاک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کی ترتیب رکھی ہے، لہذا قرآن پاک کے اندر سب سے پہلی سورہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ نظر آتی ہے، تو یہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے فاتحہ۔ قرآن پاک کے بہت سے نام بیان کیے گئے ہیں، آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم سر دست یہاں پر سورۃ الفاتحہ کے فضائل بیان کرتے ہیں جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ کو عظیم سورہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں مشغول تھا، یہ روایت بخاری کی ہے، ہم بیان کرتے ہیں اس کو، کتاب فضائل القرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور بھی جگہ پر یہ روایت ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نماز میں مشغول تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکارے تو ان کی پکار پر فوراً اللہ کے رسول کے لیے لبیک کہا کرو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت، سب سے عظیم سورت میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی وہ 7 آیتیں سبع المثانی ہیں، یعنی یہ 7 آیتیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، السبع المثانی بھی یہی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب فضائل القرآن میں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ اس ایک پوری سورہ کا نام بھی ہے، اس کو سورۃ الحمد بھی کہا گیا ہے، اور یہ کہ یہی سبع المثانی جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کیا ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبع مثانی یہی 7 آیتیں ہیں، یہی سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن عظیم یہی ہے۔ اب آپ نے یہ قرآن عظیم کیوں کہا؟ محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ جب تفسیر کی باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کے اندر اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ اس کا ایک نام سورہ شفا بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس سے شفا بھی ملتی ہے۔ اب دیکھیے بیہقی کی روایت ہے جو شعب الایمان کی ہے، اور بہت ہی صحیح روایت ہے یہ، کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اچھا، اس کی تائید بھی ہوتی ہے ایک اور روایت سے جو صحیح بخاری میں کتاب فضائل القرآن میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہے جو بچھو کا دم کرنے والا ہو، جھاڑ پھونک کرنے والا ہو؟ ایک صحابی کہتے ہیں، اور غالباً یہ خود حضرت ابو سعید ہی تھے، اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کو معلوم ہے۔ اچھا، اب ہم سارے صحابہ یہ جانتے تھے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اس قبیلے کے سردار کو دم کیا، جھاڑا، تو وہ صحت یاب ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ وہ اس نے نذرانے میں، شکرانے میں اس نے 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔
ہم سب نے کہا اچھا، لیکن جب تک ہم اللہ کے رسول سے اس کے متعلق پوچھ نہ لیں، یعنی یہ جو ہم کو بکریاں ملی ہیں تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں، تو تب تک اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ ہم مدینے پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ارے انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ الفاتحہ منتر بھی ہے، رقیہ بھی ہے، اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ اسے پڑھیں اور دم کریں، اور اللہ رب العزت کے اس کلام کی برکت سے اور اس سورۃ الفاتحہ کے جو عظیم معانی اور عظیم اس کی نورانیت ہے، اس سے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، اس کو الشافیہ بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کی طرف سے آواز سنی تو اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آواز آسمان کے اس دروازے کے کھلنے کی وجہ سے ہے جو کبھی نہیں کھلا، آج کھولا گیا ہے۔ تو اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، آج ہی نازل ہوا ہے۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور فرمایا کہ خوشخبری ہو، آپ کو دو نور آپ کو عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں عطا کیے گئے، سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جس حرف کو پڑھیں گے یا ان دونوں کو پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا، یعنی سورۃ الفاتحہ کا نور اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا نور۔ یہ اس قدر فضیلت کی حامل ہے، یہ روایت مسلم شریف کی تھی، اس قدر فضیلت کی حامل کہ اس کے لیے باقاعدہ اللہ رب العزت نے اس خوشخبری کو دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتانے کے لیے انتہائی نزاکت کے ساتھ، انتہائی اہمیت کے ساتھ ایسے دروازے سے فرشتے کو بھیجا جو پہلے ایک دروازہ کبھی نہیں کھلا، اور ایسا فرشتہ نازل کیا گیا، ایسا فرشتہ بھیجا گیا جو اب تک کبھی نہیں نازل نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سورۃ الفاتحہ کی کس قدر فضیلت ہے۔ اسی طرح مستدرک کی روایت ہے فضل القرآن میں کہ عرش کے نیچے خزانے سے یہ نازل ہوئے۔ معقل بن یسار کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب مجھے عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہے، اور مفصل یعنی سورۃ الحجرات سے لے کر آخر قرآن تک اصح اقوال کے مطابق اس سے زائد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنا پہلو بستر پر رکھے، یعنی جب تم بستر پر جاؤ اپنا پہلو رکھو تو فاتحۃ الکتاب اور قل هو اللہ احد پڑھ لو، تو سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی اس قدر فضیلت ہے کہ لوگوں نے، بعض محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا۔ سورۃ الفاتحہ کی اس قدر اہمیت ہے، ابھی اس بارے میں اور بھی گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی، اور بھی اس کے اندر باتیں بیان کی جائیں گی، لیکن یہ سورہ مکے کے اندر نازل ہوتی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہر بار پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ ابھی اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے، لیکن فی الحال یہ ہم جان لیں کہ سورۃ الفاتحہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے، اور اس قدر اس کے اندر معانی پنہا ہے، اس قدر اس کے اندر نور پنہا ہے، اس قدر اس کے اندر ثواب پنہا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا ہے، اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا، اور بھی اس کے اندر فضائل ہیں، آگے چل کر انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ فی الحال ہم اپنی باتوں کو انہی باتوں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کی گفتگو ابھی اور جاری رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔